نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، حق تعالی سبحانہ نے اپنے کلام مقدس فرقان حمید قرآن مجید میں اپنے دوستوں کی، اپنے مقربین کی، اپنے قرب والوں کی پارہ نمبر 10 آیات کریمہ نمبر 62، 63 اور 64 میں اپنے ولیوں کی شان، ان کے مناقب اور ان کے محمد کا ذکر فرمایا۔ ناظرین، ہمیں عربی لغت کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ کریم نے ان آیات کریمہ کو فرمانے سے پہلے 2 حروف تنبیہ فرمائے، الا اور انا، اور کسی بھی مضمون کے حکم یا اس کی شان کے انکار کے احتمال کے بعد کہ جہاں اس بات کا خدشہ ہو کہ ایسے ایسے منکرین پیدا ہوں گے کہ جو میرے دوستوں کی، جو میرے ولیوں کی فضیلت اور شان جو میں نے ان کو عطا کی اس کے منکر ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے 2 حروف تنبیہ فرما کے یہ بات تاکیداً ارشاد فرما دی کہ سن لو، خبردار کہ اللہ کے ولیوں کو کچھ خوف نہیں ہوگا اور کچھ غم نہیں ہوگا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ خوف کہتے ہیں آئندہ ہونے والے کسی بھی نقصان کے اندیشے کے ڈر کو جو ہونے والا ہو، اور رنج کہتے ہیں، غم کہتے ہیں جو گزشتہ ماضی میں کسی بھی طرح کے کسی بھی نقصان سے جو تکلیف، رنج اور غم پہنچتا ہے اسے رنج اور غم کہتے ہیں۔ خوف آئندہ کسی بھی جان، مال، رزق، کسی بھی نعمت، کوئی بھی ایسی شے کہ جس کے ختم ہونے کا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، اسے خوف کہتے ہیں۔ اور غم اور رنج جو ماضی میں گزشتہ کسی بھی طرح کے کسی بھی
نقصان کے اوپر، کسی بھی صدمہ کے اوپر جو حالات گزرے ہوں، گزرنے والے کسی بھی اندیشہ نقصان کو جو ہو چکا ہو، اسے رنج اور غم کہتے ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کی یہ شان فرمائی کہ میرے ولی جو ہیں، میرے اولیاء جو ہیں، نہ ہی تو ان کو کسی سابقہ پہنچے ہوئے غم اور نقصان اور کسی بھی طرح کی تکلیف کا رنج اور غم ہوتا ہے، اور نہ ہوگا، اور نہ آئندہ ہونے والے کسی بھی نقصان، کسی بھی خطرہ، کوئی بھی خوف ہو کسی بھی قسم کا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا وہ آخرت میں ہو۔ میرے جو ولی ہیں، میرے جو دوست ہیں، میں نے ان کو ماورا کر دیا، خوف سے بھی اور غم سے بھی۔ اور یہ بات حروف تنبیہ کے ساتھ سب کو فرما دی اور بتا دی کہ خبردار میرے ولیوں کے بارے میں، جو میں نے ان کو کمالات عطا کیے، فضیلتیں عطا کی، مراتب عطا کیے، مقامات عطا کیے، قدرتیں عطا کی، ان کی فضیلتیں عطا کی، ان کے اختیارات عطا کیے، ان کو مناقب عطا کیے، ان کے محامد جو ہیں، جو میں نے ان کو عطا کی یہ سب خصلتیں اور خوبیاں اور یہ مقامات اور یہ درجات، جو انہوں نے شب و روز اپنی نفس کشی کی اور میری رضا کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے وہ شیخ، جو مرشد، جو پیران عظام، جن کی یہ ہستیاں بیعت ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے احکامات کے مطابق جب یہ لوگ، جب یہ مقربین، جب یہ برگزیدہ ہستیاں دن رات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، چاہے وہ ظاہری شرعی علوم ہو یا باطنی طریقت ہو، حقیقت ہو یا معرفت ہو، اس کو جب یہ صدق دل سے، اخلاص سے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرما برداری میں جب خود کو وقف کر دیتے ہیں، خود کو مٹا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ شان عطا فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور اللہ نے جو شانیں عطا کی، اللہ نے جو مقامات ان کو عطا فرمائے، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی نہیں بدلتے۔ میرے پاس ان کے لیے جو اجر عظیم ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا، کیا ہی یہ خوش قسمتی ہے اور کیا ہی یہ بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین محترم، جس طرح عالم اجسام میں جسموں کی بقا کے لیے اور ان کے اوپر شرعی احکامات کے مطابق ان کو جو ظاہری علوم جو عطا کیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان کے اصحاب تک، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ علماء حق، علماء دین جو ہیں، یہ ہمیں شرعی احکامات ہمیں بتاتے ہیں۔ اور اللہ کے جو ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ ان عبادات کی روح ہمارے اندر، جو سینہ بسینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے مشائخ کے ساتھ ان کے سلوک و منازل طے کرتے ہوئے جو ان کو عطا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، حضور کی پاک بارگاہ سے، پھر یہ ہمارے باطن کو اجلا کرتے ہیں، اجالا کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں ہمارے باطن کے اندر، اور
ہر آنے والے مقرب معظم نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آنے کی، ایک واحد ایک معبود کی طرف آنے کی جو دعوت دی، پھر اس کے بعد ان کے اس کام کو علماء دین نے اور اولیاء کرام نے سنبھالا۔ اور پچھلی امتوں میں بھی اولیاء کرام بلا شبہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تھے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر بھی پڑھتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھے آصف ابن برخیہ، بلکہ ان کی کرامت کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح اصحاب کہف، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام علیہ، ان کا بھی ذکر ہے قرآن میں، کہ جب ان کے پاس بند کمرے میں پھل پہنچتا تھا۔ اور یہ ساری کرامات کا جو ظہور اظہار ہے اللہ پاک نے اولیاء کرام، حضرت خضر علیہ السلام، گو کہ ان کے متعلق روایات میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن جمہور علماء دین، علماء حق کے روایات کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی کرامات کا وہ ظہور، ان کی کرامت کا وہ ذکر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ سفر پہ نکلے ہیں، اس کشتی کا توڑنا، اس گری ہوئی دیوار کو اٹھانا بنانا، اس بچے کا قتل کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے ہر عمل پہ عرض گزار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم جلیل القدر نبی پیغمبر ہیں، اب صاحب شریعت رسول ہیں، ان کا مقام بلا شبہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ولی کی شان کو اجاگر فرمایا۔ مقام و مرتبہ میں انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں یہ اولیاء کرام سے بہت بلند ہوتے ہیں، بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اولیاء اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو بھی سب کچھ اپنے نبی ہی سے ملا ہوتا ہے، اپنے نبی کی نگاہ فیض سے ہی درجہ بدرجہ چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ اقدس سے مولا کائنات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا شبہ یہ برگزیدہ ہستیاں ولی بھی تھیں، ولایت بھی تھی ان کے پاس، اور یہ اصحاب رسول میں بھی تھے۔ اور اونچے سے اونچا جتنا بھی کوئی بلند درجہ، بلند مقام کا ولی اپنی منزل پہ پہنچ جائے، وہ صحابی رسول کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ صحابی رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے، جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کے والضحیٰ جیسے روح انور کا دیدار کیا، آپ کی صحبت فیض سے فیض پایا، صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب سے بہت بلند ہے، لیکن کیونکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ کے اولیاء کا، تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کریمہ سے ہر ایک کو یہ بتا دیا اور فرما دیا اور دکھا دیا کہ اللہ کے ولیوں کی شان کتنی بلند ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے آپ سردار ہیں اور چشتیہ سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ کے والد واجد کا اسم گرامی سید غیاث الدین ہے، اور آپ کی والدہ جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے سیدہ ماہنور بی بی ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور حضور غوث العظم کے بھانجے ہیں۔ کتنا متبرک خانوادہ عظیم ہے یہ۔ اور آپ حضرت عثمان ہارونی جو اپنے وقت کے
بہت جید عالم دین اور اولیاء کرام کے صف میں بہت بلند مرتبہ تھا. 20 سال تک خواجہ غریب نواز ان کی خدمت میں رہے اور ان سے فیض حاصل کیا. اور آپ نائب رسول بھی ہیں، عطائے رسول بھی ہیں، اور داتا حضور گنج بخش حضور فیض عالم کی بارگاہ میں، اور داتا حضور نے بھی اپنے آپ کو چھپایا، اپنا آپ ظاہر نہیں فرمایا. اور اللہ کے ولی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. یہ تو خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیر تشریف لائی ہیں، انہوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اظہار فرما دیا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. اور خواجہ غریب نواز عطائے رسول اور نائب رسول ہیں. آپ کا اولیاء کرام میں بہت بلند مرتبہ ہے. آپ کو جو وراثت میں والد صاحب کی وصال شریف کے بعد جو ترکہ میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی تھی، اور ایک دن آپ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے کہ خواجہ ابراہیم مجذوب وہ وہاں پہ تشریف لے آئے. خواجہ غریب نواز نے ان کی تواضع فرمائی اور انگور کا خوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا. خواجہ ابراہیم مجذوب نے وہ بڑی رغبت سے کھایا اور اپنے پاس سے ایک روٹی کا ٹکڑا پہلے خود چبایا، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا کہ اسے کھائیں. جو ہی آپ نے وہ لقمہ کھایا تو دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل گئی. آپ دنیا کی محبت سے بالکل سرد ہو گئے اور آپ نے وہ پن چکی اور باغ فروخت کیا، مساکین، غربا اور محتاجوں میں اس کو تقسیم کیا اور علم کے حصول کے لیے آپ نکل پڑے. ناظرین، ہمیں یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دو گروہ ہیں، حزب اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے، ایک علماء دین اور ایک اولیاء کرام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ آخری نبی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آپ کی وہ تبلیغ، وہ مکمل دین جو اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں آپ نے اصحاب کو عطا کیا، اب اس کو آگے چلانے کے لیے سینہ بسینہ، درجہ بدرجہ اس بر صغیر میں، پاک و ہند میں، جہاں یہ ہر سو کفر تھا، یہ ہستیاں تشریف لائی ہیں اور انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن خلق سے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے، لوگوں کے دلوں کو مائل کیا پیارے سچے پاک مذہب اسلام کی طرف. تو جوک در جوک پھر لوگ دائرہ اسلام میں آئے، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ محبت اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. وہ اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے یہ ہستیاں دلوں پہ حکومت کرتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے داتا حضور کے مزار اقدس میں حاضری کے لیے جہاں اولیاء اکرام ظاہراً اور باطناً تشریف لاتے ہیں، اور اس مملکت خدا داد کے وزراء ہوں، مشیر ہوں، صدر ہوں، وہ بھی حاضری کے لیے اس بارگاہ اقدس میں قدمین مبارک داتا حضور کے بوسہ دینے کے لیے ضرور آتے ہیں. تو خواجہ غریب نواز نے بھی
لاکھوں کفار کو کلمہ سے آشنا کیا، یہ دائرہ اسلام میں آئے، وہ خواجہ غریب نواز جو عطائے رسول ہیں، نائب رسول ہیں۔ پھر انہوں نے ساری دولت تقسیم کر کے علم کے حصول کے لیے، اور یہ اولیاء کرام جو ہیں سب سے پہلے علوم شریعت، علوم طریقت، علوم معرفت، علوم حقیقت، فقہی تمام علوم، ان میں یہ مکمل عبور حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ مکمل طور کے اوپر خود یہ عمل کا پیکر بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیعت ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں جیسے اللہ پاک نے 6 پارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو اللہ کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا مقربین میں شامل ہونے کے لیے۔ پھر یہ شیخ کامل کی بیعت کرتے ہیں۔ پھر شیخ کی وہ توجہ جو سینہ بسینہ بارگاہ مصطفی سے چلتی ہوئی، ان کی نگاہوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ ایک محبت اور ایک قوت پیدا فرماتے ہیں، اس نگاہ پاک سے پھر یہ اپنے مرید صادق کی منازل کو طے کراتے کرتے پھر وہ اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ جہاں ان کا بولنا ان کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے، ان کا کلام کرنا، ان کا گفتگو کرنا، یہ وہ اللہ کے مقربین اولیاء کرام ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹتے ہیں۔ کوئی برا آئے، کوئی چنگا آئے، کوئی اچھا آئے، کوئی مندہ آئے، کوئی نیک آئے، کوئی بد آئے، یہ ہر ایک کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے متاثر کرتے ہیں۔ اور اس بر صغیر میں ان ہستیوں کے آمد کے بعد ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر جو غیر مسلم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان برگزیدہ نفوس قدسیہ کی چوکھٹ پہ آج بھی مسلمان بھی فیض لینے کے لیے جاتے ہیں اور غیر مسلم بھی جاتے ہیں۔ اور جس طرح شریعت کے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، چاہے وہ روزہ کے ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہوں، چاہے وہ حج کے ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ کے ہوں، چاہے وہ حقوق العباد کے ہوں، ایک عالم دین سے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم حاصل کیا جاتا ہے، علوم شریعت حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے باطن کی طرف اپنی نگاہ توجہ سے وہ حال احوال ہمارے جو باطنی، جن کو ضرورت ہوتی ہے صفائی کی، اس میں نور پیدا کرنے کے لیے اللہ کے کرم سے وہ حکمتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور وہ زکیکم، اور ان کے نفوس کو آپ پاک فرماتے تھے، پھر وہی فیض چلتا ہوا جب ان ہستیوں کے پاس آتا ہے، پھر یہ اپنے مریدین اور اپنے عقیدت مند اور اپنے چاہنے والوں کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے باطن کو اس قدر پاکیزہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ کی نورانیت پھر چھلکتی ہے اور جھلکتی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے جب اپنے مرشد کامل، پیر کامل حضرت عثمان ہارونی کی صحبت میں دن رات رہے، ان سے فیض حاصل کیا، پھر ایک دفعہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے اس مرید صادق سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو ساتھ لیا اور بیت اللہ شریف حج کے لیے تشریف لے گئے، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے کہ اللہ، میں معین الدین کو تیری پاک بارگاہ تک لے آیا، آپ اسے قبول فرما لیں۔
تو آواز و ندا آئی کہ اے عثمان، ہم نے تمہارے مرید صادق معین الدین کو قبول کیا۔ تو ناظرین محترم، اس موضوع کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ میں آئندہ انشاءاللہ تعالی 3 سے 4 نشستوں میں ولی کی پہچان، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کے لیے شرعی احکامات کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور ولی کے مقامات و درجات، اس کے اوپر گفتگو کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ یہاں میں آپ کا ایک بہت ہی مبارک قول عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ سخاوت اور شفقت اور تواضع یہ ایک کلمہ گو مسلمان اور مومن کے شایان شان ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت اس طرح کی ہو کہ جس طرح سورج طلوع ہونے کے بعد وہ ہر شے کو اپنی روشنی سے، اپنی روشنی والی کرنوں سے ہر شے کو روشن و منور کرتا ہے۔ سورج کی روشنی ہر جگہ پہ آتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہر اندھیرے والی چیز اور ہر وہ شے جس کو فیض ملنا ہے، جس نے سورج کی روشنی میں پروان چڑھنا ہے، سورج کی روشنی یکساں سب کے لیے ہے کہ اے مومن، تیری سخاوت بھی ایسی ہو سب کے لیے، اس میں فرق نہ کرنا۔ پھر فرمایا شفقت اس طرح کی ہو کہ جس طرح کہ ایک دریا چلتا ہے، اس کے اندر سے پانی پینے والا کوئی بھی ہو، اپنی ضرورت کے مطابق وہ پانی اس سے حاصل کرتا ہے۔ تیری سخاوت ایسی ہی ہو اور تیری تواضع اس طرح کی ہو کہ اس اللہ کے پیدا کیے ہوئے فرش زمین کے اوپر اچھے بندے بھی چلتے ہیں، نیک بھی، برے بھی، بد بھی، اللہ رب العزت کے نافرمان بھی، اس کے فرما بردار بھی، ہر طرح کی حامل خصلت اور بدخوبی اور بدگوئی کرنے والا ہر طرح کا رذیل بندہ بھی اس دھرتی کے سینے پہ چلتا ہے، اور نیک سے نیک پارسا بھی، لیکن کبھی بھی زمین نے کسی کے پاؤں نہیں پکڑے۔ زمین نے کسی کو اپنی جگہ پر چلنے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے تو وہ ہر ایک کو زبان عطا کر سکتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ تیرا سینہ اس طرح کا ہو، اس میں اس طرح کی تواضع ہو، اس طرح کی عاجزی ہو کہ کوئی بے عمل بھی اگر تیرے پاس آئے تو اس کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ اچھوں کو چنگوں کو تو سبھی لگاتے ہیں، بروں کو بدوں کو بھی تو اپنے حسن خلق سے اسی طرح متاثر کر۔ معاف کیجیے گا۔ تو ناظرین محترم، اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہے کہ آئندہ نشست میں آپ کے وجود اکثر سے جو کرامات کا ظہور ہوا اور معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔